بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا کی قبولیت کے معاملے میں خدا پر بھروسہ رکھیے۔ اگر دعا کی قبولیت کے اثرات جلد ظاہر نہ ہو رہے ہوں تو مایوس ہو کر دعا چھوڑنے کی غلطی کبھی نہ کیجیے۔ دعا کی قبولیت کی فکر میں پریشان ہونے کی بجائے صرف اللہ سے دعا مانگتے رہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی مسلمان اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے اللہ کی طرف منہ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کا سوال ضرور پورا کر دیتا ہے، یا تو اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے یا اللہ اس کے لیے اس کی مانگی ہوئی چیز کو آخرت کے لیے جمع فرما دیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ایک مومن بندے کو اپنے حضور طلب فرمائے گا اور اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیری دعا کو قبول کروں گا، تو کیا تو نے دعا مانگی تھی؟ وہ کہے گا، پروردگار مانگی تھی۔ پھر اللہ فرمائے گا، تو نے مجھ سے جو دعا بھی مانگی تھی میں نے وہ قبول کی۔ کیا تو نے فلاں دن یہ دعا نہ کی تھی کہ میں تیرا رنج و غم دور کر دوں جس پہ تو مبتلا تھا، اور میں نے تجھ سے اس رنج و غم سے نجات بخش دی؟ بندہ کہے گا، بالکل سچ پروردگار۔ پھر اللہ ارشاد فرمائے گا، وہ دعا تو میں نے قبول کر کے دنیا ہی میں تیری آرزو پوری کر دی، اور فلاں روز پھر تو نے دوسرے رنج و غم میں مبتلا ہونے پر دعا کی تھی، خدا را اس مصیبت سے نجات دے، مگر تو نے اس رنج و غم سے نجات نہ پائی اور برابر اس میں مبتلا رہا۔ وہ کہے گا، بے شک پروردگار۔ تو اللہ فرمائے گا، میں نے اس دعا کے بدلے جنت میں تیرے لیے طرح طرح کی نعمتیں جمع کر رکھی ہیں، اور اسی طرح دوسری حاجتوں کے بارے میں بھی دریافت کر دی، یہی اللہ پاک فرمائیں گے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندے کی کوئی دعا ایسی نہ ہوگی جس کے بارے میں اللہ یہ بیان نہ فرما دے کہ میں نے دنیا میں قبول کی اور یہ تمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھی ہے۔ اس وقت نیک یعنی مومن بندہ سوچے گا کہ کاش میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ آخرت میں اللہ پاک اس کو اتنے انعامات نوازیں گے ان دعاؤں کے بدلے جو اس کی دنیا میں قبول نہیں ہیں۔ تو لہٰذا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دعاؤں کا اہتمام ضرور رکھیں۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے اللہ پاک وہ عطا فرما دیتے ہیں، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا اللہ اس دعا کو بھی رد نہیں کرتے، وہ آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دیتے ہیں۔ ان نعمتوں سے، ان لذتوں سے اللہ پاک آخرت میں ہمیں لطف اندوز فرمائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔